نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونی دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ رہا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنو سچ تے عمل کرن اور سچیاں دے نال رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤنا اور انہاں تے انہاں دی روح دے مطابق قلب عمل کرنے والا بندہ بنائے۔ قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، کافراں منافقاں دجالیاں اور اسلام دشمن قوتاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ مرد دم کلمہ طیب نصیب فرمائے، قبر و حشر دی ذلت و رسوائی تو بچائے۔ دوام قلب ذکر حضور دا کمال عطا فرمائے، ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلب انتابت اپنی سونی پاک دا ڈبا رہنے والا بندہ بنائے۔ بدوہندہ سے سب کچھ قربان کرن اور عمل ندی شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام پاکستان پاک فوج اور عالم اسلام دی حفاظت فرمائے۔ بلا امتیاز رنگ و نسل مذہب و ملت دکھی انسانیت دا بے غرض پلا کرنے والا انہاں واسطے احسانیاں پیدا کرنے والا بندہ بنائے۔ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائی، ساڑے دلوں دیاں نیک جائز شرعی مراداں پوریاں فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ قابل صدر موضوع سامنے آئیے درس صفحہ دا موضوع علی اللہ راجے نا اللہ والیاں وچ ایک بہت بڑے اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ پاک پتن والے انہاں دے تعلیمات دا کچھ ذکر کرانگے۔ قرآن حکیم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہے، رب سنے فرمایا یاد رکھو کہ کوئی شک نہیں میرے دوستاں، نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہون گے۔ اس آیت پاک اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی، اپنے دوستاں دی شان بیان کیتی ہے۔ میرے دوست سچے جنہاں بے نہ دلوں یاری لائی اور پھر یاری لاؤن دا حق ادا کیتا۔ تمام شیطانی پروگرامہ جو نکل گئے قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق عمل کیتا ہے اور میرے دوست اولیاء اللہ دی خدمت حاصل ہو کے تعلیم و تربیت حاصل کیتی، انہوں نے زیر نگرانی مصنوع ریاضت و مجاہدات و مراقبات کر کے اپنے اندر نورانی کیتا اور پھر دی روح میرے جسم چوں نکل کے انہیں میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ جب میں انہوں نے صدق سچائی دیکھی تو میں اپنے دیدار دی نعمت عظمت دولت کبرا انہوں نے بخشے۔ یہ میرے دوست ہے جنہوں نے دنیا کو خوف ہے نہ آخرت کو غم ہوئے گا۔ یہ نہیں اللہ والے وچوں ایک اللہ والے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ راحت القلوب کے اندر لکھ دے کہ میں اپنی پیر و مرشد دی خدمت عزیز حاضر سے آپ دی قدم بوسی کیتی، دیگر علماء مشائخ اور درویش بھی آپ دی خدمت اقدس حاضر سے گئے تو آپ نے اپنی زبان مبارک فرمایا کہ حدیث پاک دے آیا کہ بے شک عقل اور علم ایک دوسرے سے شریک رہیں، کیونکہ عقل واسطے علم ضروری ہے اور علم واسطے عقل۔ بس آدمی واسطے سب تو اچھا وہی ہے جڑا اپنے آپ کو پہچانے۔ اس صورت عقل جڑی مختار ہے۔ پھر اپنی زبان بارش ارشاد فرمایا کہ تواریخ دے اندر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ لکھ دے نے کہ ہر چیز دی انتہا ہے اور عبادت دی انتہا عقل ہے۔ اس واسطے کہ بغیر علم دے عبادت کرنا فضول تکلیف ہے اور علم بغیر عقل دے مفت دی سردردی ہے۔ تے قیامت دے دن دی حجت بھی یہی عقل ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ پوچھا گیا کہ جناب ہر آیت دے اور حدیث دے تسی ہزار مسئلے استخراج کر دے ہو، یہ کس چیز دی مدد دے نال کر دے ہو؟
آپ نے فرمایا عقل دی مدد نہ، اگر عقل نہ ہوندی تو شرع دا ایک مسئلہ بھی میں استخراج نہ کر سکتا۔ پھر آپ نے فرمایا عقل سب تو شریف چیز ہے، اس واسطے اگر عقل نہ ہوندی تو معرفت الہی دا بھی علم نہ حاصل ہوندا۔ اپنی زبان بارچو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک روزے، نماز، حج وغیرہ تو سب تو افضل عبادت علم ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کے فرمایا آپ نے کہ علم وہ علم ہے جنہوں اہل جہان نہیں جان دے، اور زہد وہ زہد ہے جنہوں زیادہ نو خبر نہیں ہے۔ کام انہاں دونوں دے تو باہر ہے، تو مردوں چاہیے کہ انہاں دونوں تو گزر دے، انہاں دونوں تو گزرے اور دل ہٹائے۔ پھر اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ اگر لوگوں نے علم دا درجہ معلوم ہو جائے تو تمام کام چھوڑ کے تحصیل علم دے وچ لگ جانا۔ اس واسطے کہ علم ایک اداں دا بادل ہے، باران رحمت دے سوا نہیں برستا، تو پس جہاں اس بادل نو حاصل کرنے کی کوشش کرتا وہ تمام گناہ تو پاک ہو جاتا ہے۔ تو پھر آپ نے اپنی زبان بارش سے فرمایا کہ ایک بار میں اور شیخ جلال الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہی جگہ کٹھے سے گئے۔ فرمایا علم ایک چراغ ہے جڑا پاک شیشے ہی رکھیا ہوا ہے، اور جہدے نال عالم ناسوت اور عالم ملکوت روشن ہے۔ پر جڑا شخص علم سے مشغول ہے انہوں طریقی دا کی ڈر ہے، کیونکہ وہ جسم میں تمام جہان روشن ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علم علماء علم تو غافل نے، اس واسطے کہ انہوں نے دنیا نو اپنا قبلہ بنایا ہے اور شریعت کو کھیل سمجھا ہے۔ پھر آپ دیدہ ہو کے فرمایا کہ ہن او قوت اور برکت کتھے رہی ہے۔ پھر اپنی زبان بارچو فرمایا کہ علماء دی بابت لکھیا قیامت دے دن انہاں علماء واسطے جڑے اہل دنیا دے وچ مشغول سکے اور علم دا کام نہیں سی کردے، حکم ہوئے گئے انہاں دے گلیاں وچ اگ دے انگارے پوا کے دوزخ وچ سٹو انہاں نوں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علماء وہ نے جڑے ظاہر وچ پارسائی دکھاؤندے نے لیکن باطن وچ انہاں دا عمل ٹھیک طرح عمل نہیں کردے، اور مکر و ہیلے نہ دنیا نو لٹدے نے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ راحت القلوب دے اندر حضرت قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ جدو کوئی شخص علم دے کام وچ مست نہ ہو جائے اور یہ عمل کرے تو اللہ تعالیٰ انہوں یہ اس قسم دی توفیق عنایت کردا ہے کہ اللہ کہ حق اور باطل دے وچ تمیز کر سکے اور نیک و بد فرق کر سکے اور حلال اور حرام نو پہچان سکے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ علم دیاں کئی قسمان ہیں، در حقیقت عالم وہ ہے جنہوں نبوی علم حاصل ہے، اور نبوی علم آسمانی ہے جڑا اللہ سونے طرفوں بذریعہ وحی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچیا۔ پھر معرفت الہی کے بارے گفتگو شروع ہوئی تو آپ نے اپنی زبان بارچو فرمایا جس شخص نو اپنی شناخت حاصل نہیں وہ حصو ہوا دے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کہ اگر اپنے آپ کو پہچانے تو دوسرے نہ الفت نہ کرے، جدو کہ اللہ سونے نہ محبت ہے کہ جنہوں اللہ سونے نہ محبت آ وہ پیش اگر 18,000 عالم بھی کیتے جان تو پھر بھی وہ نظر اٹھا کے بھی انہیں طرف نہیں دیکھتا۔ پھر فرمایا اہل معرفت وہ لوگ اگر عرش تو لے کے تحت سراغ تک لکھ فرشتے جبرائیل میکر اسرافیل ورگے انہوں دی نگاہ دے سامنے آؤ تے معرفت باری دے سوا کسی نے بھی موجود خیال نہ کرنا اور انہوں نے جان دی خبر بھی نہ ہوئے، اگر یہ برخلاف ہے تو جھوٹا مدعی ہے نہ کہ اہل معرفت۔ پر اپنی زبان بارش فرمایا کہ ایک باری ناظر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ دی خدمت اقدس دے اندر حاضر سکا، فرمایا کہ جب اللہ
ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਹੈਰਤ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਗਫਲਤ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੋ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਹਿਫਜ਼ੋ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹਜ਼ਰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਤਾਲੀਮਾਤ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਸਮਝੀਏ کہ جنہیں تو اللہ مہربان ہوں اور انہوں ذکر دی تعلیم دینا ہے۔ جیسے قرآن کریم دے اندر رب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ذکرن کثیرا، کہ جو تسی نماز پڑھ چکو کہ اللہ سن دا، کھڑے بیٹھے لیٹے ذکر کر دے رہو۔ جب حضور میاں محمد بخش کھڑی شریف والے فرمان دے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان پلاون، دل جانی دیش کے کولوں اپنی جان رلاون، دوئے جہان پلائے دل تھی خبر نہ رہے احوالوں، رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ حضور سلطان بہو رحمت اللہ فرمان دے جو دا مقافل سو دا مقافل سر مرشد یہ پڑھایا ہو۔ حضرت حاجی نوشہ گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرمان دے اللہ اللہ نہیں کہو اللہ رہ تو نہ رہو۔ ہر ویلے انسان نو چاہیے اللہ سونے دے ذکر چ گزارے، اللہ سونے دی صحبت چ گزارے اور حرص و خواہشات تو بچے، کیونکہ نفس ہمارا دے اندر پیدا ہونی خواہشاں ہی انسانوں تباہ و برباد کر دیا، دنیا دی محبت چ مبتلا کر دیا نے۔ اور ذات مولا چ اتنا محبوب مست ہوئے تو انسان نو کسی بھی چیز دی خبر نہ رہے، یعنی خدا مستی دا کمال حاصل کرے۔ جویں ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے درویش خدا مست، شرقی ہے نہ غربی گر، میرا دلی نہ صفا نہ سمرقند۔ اور غافر علماء تو دور رہے جنہوں نے دنیا نو صرف اس واسطے علم حاصل کیتا کہ دنیا کٹھی کریے، انہاں دی صحبت تو بچو۔ انہاں دے بارے بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دے قرآن کتاباں چار چپیر گردے چانن اندر ہے نیر، تینو کیتا علم اخوار علم بس کریں یار، اچھیاں بانگاں چانگاں مارے ممبر دے چڑھواز پکارے، تینو کیتا علم اخوار علم بس کریں یار۔ تمبا چک مسیتے جاویں تیلا لے کے چھری چلاویں نال کسائیاں بہت پیار، علم بس کریں یار۔ ایسے علم تو جڑا علم جڑا انسان دنیا دے وچ مبتلا کر دے، شغل خلق میں چلا دے، ایسے علم تو بچو تے اور ایسے عالموں کو بھی دور رہو، کیونکہ انہاں دل بیمار ہے، بعضاں دل مرے ہوئے نے۔ تو با عمل علماء دی خدمت چ حاضر ہوئے اور سچے با عمل علماء دی زیارت نہ گناہ چڑھ دے نے۔ تو علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو علم تو مراد ہے قرآن سنت فقہ تصوف، اور جدید دور دے اندر سائنس ٹیکنالوجی آئی ٹی اور دیگر وہ علم جڑے انسان دے فائدے انسان واسطے فائدہ مند ہے اور انسانی ضرورت ہے، وہ علم حاصل کرنا جڑے جائز قرآن و سنت کے مطابق وہ علم حاصل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ لیکن علم عقل نال ہی حاصل ہون گے، جڑی عقل قرآن و سنت دے نور نہ روشن ہے، ورنہ دوجی عقل جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے عقل 1100 بیس بدل لیتی ہے، عشق بیچارہ ملا نہ قاضی نہ حکیم، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ یعنی او عقل جڑی قرآن و سنت دے علم دے پاسے لے جائے، قرآن و سنت دی روح، اللہ سنت دی معرفت اور ایمان دی روح، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ رب سنہ فرماؤں کہ مسلمانوں نے رب سنہ جنون عشق کر دے، ٹوٹ کے بڑی والہان کی وار رفت کی نہ۔ سچا علم وہ جڑا انسانوں اپنی پہچان کرا دے، کیونکہ جب تک اپنی پہچان نہیں ہوئے گی اللہ سنہ دی پہچان نہیں ہوئے گی، جب تک اللہ سنہ دی پہچان نہیں ہوندی ایمان دی روح حاصل نہیں ہوئے گی، جب تک روح حاصل نہیں ہوئے گی عشق ترقی نہیں کرے گا۔ عشق مولا جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے نے عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا جڑا پلک چپکنے تو پہلا نور و ظلمت 70,000 پردے جو گزار کے اللہ دی بارگاہ تک لے گیا۔ اسی بھی چاہنے اگر
اللہ سونے دوستاں صف شامل ہوئی ہے، اللہ سونے میں اپنا دوست بنائی ہے تاکہ اللہ سونا سانو دوست بنائے۔ سانو چاہیے کہ نفس شیطان دنیا دے پجاریاں دے پریشانیاں تو لکھاں میل دور بھجو، تمام شیطانی پروگراماں چ نکلو، گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں، 2 نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں صوفی زمالے جڑے ناچ گانے ڈھول ڈھمکیاں نشیاں جڑ جے رہندے نے، اور غافل لوگوں تو الگ ہو کے سچی توبہ کریے، قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کریے، اپنے اندر ماسوا اللہ دی علیشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں رغبتاں محبتاں طلبہ تو خالی کریے، تین خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ سچے علماء بشار انہوں دی خدمت چ حاضر ہوئیے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے۔ خوش قسمت اور شخص جنہوں سچے علماء مشائخ دی زیارت صحبت اور خدمت نصیب ہو جائے، کیونکہ اللہ والے ہر ویلے اللہ پاک دی نگاہ خاص چندے ہیں، جنہیں صحبت بہن والا بھی اللہ دی نگاہ خاص ہو جاتا، انہوں بھی صحبت مولا دی نعمت مل جاتی ہے، کیونکہ انہوں تے ہر ویلے اللہ پاک دے فالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات برستے رہندے نے، انہوں کو توحیدی نکاسی فیض حاصل کرنا چاہیے سانو۔ ویسے تو اللہ سونا ہر بندے طرف بڑی محبت بڑی نگاہ ہر ویلے دیکھدا ہے کہ شیطانی پروگرام چ نکل کے واپس پلٹے، توبہ کرے، میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، اور انہوں دی باری حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرما دے رہے کہ نا سچے علماء مشائخ دے پیراں دی زمین بن جا، تے سانوں چاہیے پھر اپنے پیر و مرشد کے اسم اعظم کا ذکر قلبی حاصل کریے، اور انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نوری بوٹی نو نور عمل قرآن و سنت نور دوام قلبی ذکر حضور دا پانی دئیے، کیونکہ یہ توحیدی محمدی نور نسبت ہے، جدوں اپنے اندر القاء کرواواں گے سی اپنے پیر و مرشد کو، پھر دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے گا، تو سن چاہیے پھر اپنے پیر و مرشد زیر نگرانی مصنوعات ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباب قرب و ولایت کریے، تاکہ ساڑا اندر نورانی ہوئے اور روح واسطے باطن دا بوا کھول جائے، روح باطن داخل ہو کے سارا پرواز کر دیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جہاز کے شرف حاصل کرے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کرے، بڑا سالی زندگی دا مقصد ہے۔ قرآن کریم رب سنے فرمایا الی ربک منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دیا جب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام، لیکن اس رات انہیں ہی چلنا ہے، راہ مولا دا مسافر انہیں ہی بننا ہے، تلاش مولا جو نہیں لگنا، جنہ روزے لس زبان دے نال دلوں بھی کہہ سکا، یہ سعید الفطرت ہے، سلیم القلب روحاں نے جنہیں خدا مست نے، کہ جویں بھی دنیا بھی ہوندی ہیں تو خدا مست رہندی، عالم برزخ جتاں بھی خدا مست ہے، لیکن جڑی ازلی بدبخت روحاں نے میرے روزے لس دنیا انتہائیاں نعمتاں پیچھے دوڑ گئیاں سی اللہ تو منہ موڑ کے، انہوں نے جنی مرضی نصیحت کری جو انہوں کدے اس راہ چ نہیں آنا، انہوں کدے راہ مولا دے مسافر نہیں بننا، اپنے ہون یا پرائے، تو سانو چاہیے دن راتی دے مولا دی کوشش کریے، دنیا چند دن دا میلہ مک جانا ختم ہو جانا، فانی عارضی ہے، کہ دنیا بے وفا ہے دغا باز ہے، خود غرض ہے مطلب پرست ہے، انہوں تو پرے رہو، الگ ہو جاؤ، جی ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہے عاشقی میں رسم، الگ سب سے بیٹھنا بتخانہ بھی حرم بھی کلیسا بھی چھوڑ دے، حضور باب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماندے چل بولے اتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کو ساڑی ذات پچھانے نہ کو سانو مننے، اللہ سبحانہ بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سبحانہ بڑے کرپا تقسیم مارے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان، اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات جل شانہ دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، تبتا نصود توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضور دیدار عطا فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔